السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نصر الدین القاسمی الدرس العشرون العربیۃ من الصحف والمجلات کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوں۔ آج کی خبر سعودی عرب کے مشہور روزنامچے الجزیرہ سے لی گئی ہے۔ خبر کا تعلق مسجد حرام شریف میں ہونے والے قرآن کریم کے حفظ اور تلاوت و تفسیر کے مسابقے سے ہے۔ آپ عبارت سنیں: استکمال الاستعدادات لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم. أكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ أن الوزارة أكملت استعداداتها لانطلاق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية 41 لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، التي ستقام في رحاب المسجد الحرام خلال الفترة من 8 إلى 12 من الشهر الجاري. وبهذه المناسبة رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على ما يوليانه من اهتمام ودعم لهذه المسابقة، سائلا الله تعالى أن يجزيهما خير الجزاء وأن يجعل ما يقدمانه للأمة العربية والإسلامية في موازين حسناتهما۔ عبارت سن لینے کے بعد آپ کاپی قلم لیں اور الفاظ اور تعبیرات جو کچھ اس میں آئی ہیں نوٹ کریں۔ استکمال الاستعدادات، تیاریوں کی تکمیل، تیاریوں کا پورا کرنا، تیاریوں کی تکمیل۔ مسابقہ کو کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، الدوالیہ بین الاقوامی۔ ملک عبدالعزیز مسابقے کا نام ہے مسابقۃ الملک عبدالعزیز، شاہ عبدالعزیز مسابقہ، یہ مسابقے کا نام رکھ رکھا ہے۔ اکدہ لفظ آ گیا ہے معالی وزیر شؤون الاسلامیت والدعوت والارشاد۔ لفظ معالی یہ وزراء کے نام کے شروع میں عام طور سے لگایا جاتا ہے۔ سعودی عرب اور خلیج کے ممالک میں جو وزیر ہیں، وزیروں کے نام کے شروع میں عام طور سے معالی کا لفظ لگایا جاتا ہے۔ بادشاہ کے شروع میں، نام کے شروع میں جلالت الملک، لفظ جلالہ لگاتے عام طور سے، جلالت الملک۔ سعودی عرب کے بادشاہوں نے چونکہ اپنا نام خادم الحرمین الشریفین رکھ لیا ہے، اس لیے وہ لوگ یہی کہلوانا پسند کرتے ہیں، اور سعودی عرب کی صحافت اور کیا عالمی صحافت، عربی صحافت، ان کے لیے یہی لقب خادم الحرمین الشریفین ہی استعمال کرتی ہے، تو یہی لفظ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ عام طور سے بادشاہ کے لیے جلالت الملک، صدر کے لیے فخامت الرئیس، اور جو شہزادے ہیں سعودی عرب میں یا دبئی وغیرہ وغیرہ جہاں شاہی سلطنتیں ہیں، وہاں لفظ سمو استعمال کرتے ہیں۔ السمو الملکی، یہ شہزادے کے لیے لفظ السمو الملکی، صاحب السمو الملکی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں آگے آ رہا ہے سمو ولی عہدہ، سمو، ہم حضرت یا جناب یا محترم اس قسم کے اردو میں جو لفظ بولتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ مقرر کر رکھے انہوں نے۔ ڈاکٹر وغیرہ ہو تو اس کے لیے سعادت الدکتور لفظ استعمال کرتے ہیں، اور علماء کرام ہیں، مشائخ ہیں، تو ان کے لیے فضیلت الشیخ لفظ فضیلہ بڑھاتے ہیں۔ اس قسم کے مخصوص الفاظ مخصوص طبقے کے لیے مقرر کر رکھیں، اصطلاحات بن گئی ہیں اور اسی کے اعتبار سے بولا جاتا ہے۔ بہرحال یہ لفظ معالی ہے، وزیر، وزراء کے ناموں پر لگایا جاتا ہے یہ۔
الشؤون الاسلامیہ اسلامی امور، اور دعوت التبلیغ، الدعوہ ارشاد جانتے ہیں، ارشاد کی معنی تبلیغ کرنا یا امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرنا، اور لفظی ترجمہ کریں تو ارشاد کا رہنمائی کرنا ہے۔ اکملت، ادھر استکملت آیا تھا، یہاں اکملت آیا ہے، وہ استفعال تھا، یہ افعال ہے، پورا کرنا۔ استعدادات، یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے شاید، استعداد کے معنی تیاری، جمع ہے استعدادات تیاریاں۔ انطلاق، انطلاق کے معنی چلنا، چلنا روانہ ہونا، انطلاق، لانطلاق مسابقۃ الملک عبد العزیز الدولیہ، دوالیہ کے معنی بین الاقوامی انٹرنیشنل، یہ مسابقہ کی صفت ہے، لانطلاق مسابقۃ الملک عبد العزیز الدولیہ، اور اسی کی دوسری صفت ہوگی الحادیۃ والاربعین، اس کو یوں پڑھیں گے الحادیۃ والاربعین، 41واں مسابقہ۔ ستقام، قام یقوم، کھڑا ہونا یا قائم ہونا یا ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کو متعدی بنانے کے لیے باب افعال میں لے جاتے ہیں۔ اقام یقیم اقامتاً، اقام یقیم اقامتاً کے معنی قائم کرنا، کھڑا کرنا، کسی کو کرنا، جلسہ وغیرہ کرنا، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا مدرسہ ایک جلسہ کرے گا تو یوں کہیں گے المدرسۃ ستقیم حفلۃً یا ستقیم جلسةً، اور جلسہ ہوگا تو اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ستقوم حفلۃ، ستقوم جلسۃ، اور یوں بھی مجہول، باب افعال کا مجہول لا کر کے یوں بھی کہہ دیا جاتا ہے ستقام جلسۃ یا ستقام حفلۃ۔ تو ستقام فی رحاب، رحاب کے معنی ہوتا ہے صحن، مسجد حرام کے صحن میں یا مسجد حرام کے دائرے میں یا مسجد حرام کے دامن میں، اس طرح کا ترجمہ۔ الفترہ مدت کو اور عرصے کو کہتے ہیں۔ من الثامن الى الثانی عشر من الشہر الجاری، من الثامن، اس کو اس طرح پڑھیں گے من الثامن الى الثانی عشر من الشہر الجاری، ثامن پر یہ اعراب قبول کرے گا، اور الثانی عشرہ یہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں، جس طرح 12 اور 13 اور 14 خود عدد مبنی پر فتح ہوتے ہیں 11 سے لے کر 19 تک، اسی طرح ان سے جو درجے کے لیے لفظ آتے ہیں 11واں 12واں 13واں، یعنی 13 14 15 یہ خود بھی مبنی بر فتح ہوں گے۔ میں نے الدرس الثانی عشر، الدرس الثالث عشر، الدرس الخامس عشر اسی مناسبت سے پڑھے ہیں، اور یہی قاعدہ بھی ہے نحو کی کتابوں میں لکھا بھی رہتا ہے۔ عموماً طلباء کو اس معاملے میں پس و پیش میں پایا، حالانکہ ہدایت النحو وغیرہ میں قاعدہ کافیہ وغیرہ میں صاف صاف لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ بھی مبنی بر فتح رہتے ہیں۔ وبهذه المناسبہ، اسی موقع پر، وبهذه المناسبہ، اس موقع پر، مناسبہ موقع کو کہتے ہیں، مناسبہ لفظ استعمال سین کے فتح کے ساتھ پڑھیں گے۔ رفع معالی وزیر الشؤون الاسلامیہ والدعوت والارشاد شکرہ، رفع کا فاعل معالی وزیر الشؤون الاسلامیہ والدعوت والارشاد لمبا چوڑا فاعل ہے، اور شکرہ یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ شکرہ لخادم الحرمین الشریفین الملک سلمان بن عبد العزیز آل سعود وسمو ولی عہدہ الامین، یہ سمو ولی عہدہ شہزادہ یا محترم ولی عہد کا شکر ادا کیا۔ علی ما یولیانہ، ولا یولی تولیۃ، ولا یولی تولیۃ کے معنی ہوتا ہے عطا کرنا۔ مثال کے طور پر ہوا لا یولی المدرسة الاہتمام والدعم المطلوب، وہ مدرسے کو مطلوبہ تعاون اور مطلوبہ دلچسپی نہیں دے رہا ہے، یعنی نہیں لے رہا ہے اس معنی میں۔ ولا یولی تولیتاً اس معنی میں آتا ہے ذمہ داری دینے کے معنی میں بھی آتا ہے کسی کو۔ تولا جیسے ذمہ داری کو سنبھالنے کے معنی میں آتا ہے، تولا الحکم، اس نے ذمہ داری سنبھال لی۔
تو ولا دوسرے کو ذمہ داری دینے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ولا یولی تولیتاً کے معنی کچھ دوسری چیز عطا کرنا کے معنی میں بھی آتا ہے، اسی معنی میں یہ یہاں استعمال ہوا۔ ما یولیانہ، ولا یولی کا تثنیہ کا صیغہ ہے، ما موصولہ، ما یولیانہ، جو وہ مسابقے کو اہتمام اور دلچسپی اور تعاون دے رہے ہیں اس پر شکر ادا کیے۔ اس کا ترجمہ اس طرح کیا جائے گا، سائلاً اللہ تعالی، یہ سائلاً اس کا ذوالحال وہ معالی وزیر بہت پہلے بہت دور وہ آ چکا، رفع معالی وزیر الشؤون، وہی اس کا ذوالحال ہے، اور یہ سائلاً حال ہے، اس وجہ سے منصوب آیا ہے، اور اللہ تعالی منصوب پڑھا جائے گا سائلاً کا مفعول ہونے کی وجہ سے۔ ان یجزیہما خیر الجزاء، یجزیہ بھی پڑھ سکتے، یجزیہ بھی پڑھ سکتے، یجزیہما، جزا یجزی، جزان کے معنی بدلہ دینا، خیر الجزاء یہ اس کا مفعول مطلق ہے۔ وان یجعل ما یقدمانہ، ما یولیانہ کی طرح ما یقدمانہ للامت الاسلامیۃ، جو کچھ امت اسلامیہ عربیہ کے لیے وہ پیش کر رہے ہیں، یعنی جو کچھ امت اسلامیہ عربیہ کے لیے وہ کر رہے ہیں اس کو ان کے نامہ اعمال میں رکھ دے، فی موازین حسناتہما، موازین میزان کی جمع ہے، حسنات حسنتن کی جمع ہے۔ تو ایک آسان سا قطعہ ہے، لمبے لمبے ذرا جملے ہیں اس میں، مگر عبارت آسان ہی ہے، بہت مشکل تعبیرات بھی نہیں آئی ہیں۔ ترجمہ سن لیں۔ استکمال الاستعدادات لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم۔ شاہ عبد العزیز بین الاقوامی مسابقہ برائے حفظ قرآن کریم کی تیاریاں مکمل۔ استکمال الاستعدادات لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم، شاہ عبد العزیز بین الاقوامی مسابقہ حفظ قرآن کریم کی تیاریوں کی تکمیل یا کی تیاریاں مکمل۔ اکد معالی وزیر الشؤون الاسلامیۃ والدعوۃ والارشاد مع الشیخ الدکتور عبد اللطیف بن عبد العزیز آل الشیخ، یہاں تک اکدہ کا صرف فاعل ہوا ہے۔ ان الوزارت اکملت، یہاں سے اکدہ کا مفعول بھی شروع ہو رہا، ان الوزارت اکملت استعداداتها لانطلاق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية 21 لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، التي ستقام في رحاب المسجد الحرام خلال الفترة من 8 إلى 12 من الشهر الجاري۔ یہ پورا اکدہ کا مفعول بھی ہوا، تو اکدہ کا فاعل اور اکدہ کا مفعول بھی دو ہی ہیں، مگر جو مفعول بھی ہے اس میں کئی ضمنی جملے آ گئے ہیں، انا آ گیا، انا کا اسم آ گیا، اس میں پھر فعل آ گئے، فاعل آ گئے، مفعول بھی آ گئے، اس طرح کی یہ سب چیزیں۔ چونکہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ نحو کی اس قسم کی چیزیں تو بیان کرنا مناسب نہیں رہتا ہے، اس سے ذہن اور زیادہ الجھتا ہے، عبارت زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے، بار بار پڑھی جائے، اس کے مزاج کو سمجھا جائے، جملوں کی ساخت کو سمجھا جائے، ان چیزوں کا تعلق نحو سے کچھ نہیں ہوتا۔ مگر کچھ ہمارے احباب، کچھ دوست جو نحو شروع سے بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور اس سے ان کی دلچسپی بہت گہری رہتی ہے، وہ عموماً یہ کہتے نظر آتے ہیں یا سنے جاتے ہیں کہ عربی صحافت میں یا عربی اخبارات میں ان چیزوں کا خیال نہیں رہتا ہے۔ تو اگر کوئی اس قسم کی نحوی غلطی رہتی ہو تو یہ بہرحال لکھنے والے بھی انسان ہوتے ہیں، کہیں کہیں غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ جو حضرات ایسا کہتے ہیں وہ اگر اس قسم کے 2-4 جملے بنائیں گے تو ان سے بھی ضرور غلطیاں تو صادر ہو جائیں گی، اس لیے اس قسم کی چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہیے یا ایسی چیزوں کے بہانے نہیں تلاش کرنے چاہیے، اور جو کچھ ہو اس کو حقیقت پسندی کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ بہرحال ترجمہ سنیں۔ محترم اسلامی امور اور دعوت و تبلیغ کے وزیر شیخ ڈاکٹر عبد اللطیف بن عبد العزیز آل شیخ نے اس بات پر زور دے کر کے کہا، یا یہ بات بتائی کہ وزارت نے رواں مہینے کی، بالکل اب الٹا ترجمہ کریں گے، وزارت نے یعنی وزارت دعوت و ارشاد اور وزارت شؤون اسلامیہ نے، اسلامی امور کی وزارت نے
اب بالکل جہاں الجاری تک، من الشہر الجاری تک جہاں فل اسٹاپ لگا ہوا وہاں تک ہم نے عبارت پڑھی تھی، وہیں سے ترجمہ ہم الٹا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو ترجمہ سے ہوگا وزارت نے، فائل کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں کہ وزارت نے رواں مہینے کی 8 سے 12 تاریخ کے درمیانی عصرے میں مسجد حرام شریف کے دامن میں یا صحن میں ہونے والے 41ویں شاہ ملک بین الاقوامی مسابقہ حفظ قرآن، تلاوت قرآن و تفسیر قرآن کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ یہ بالکل الٹا ترجمہ کیا ہم نے، اور اس طرح یہ ترجمہ عموماً اردو کا مزاج عربی کے مقابلے میں الٹا ہی چلتا ہے۔ ان الوزارت اکملت استعداداتها لانطلاق مسابقہ، انطلاق کا ترجمہ مسابقہ ہونے یا مسابقہ چلنے کی، تو اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بس اوقات عربی میں ایک لفظ آتا ہے مگر اردو میں اس کا متبادل لانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے مسابقے کی تیاریاں، یا لفظ ترجمہ کریں گے تو یوں ہوگا مسابقے کے چلنے کی تیاریاں۔ وزارت شؤون اسلامیہ نے، وزارت اسلامی امور نے رواں مہینے کی 8 سے 12 تاریخ کے درمیانی عرصے میں مسجد حرام شریف کے دامن میں ہونے والے 41ویں بین الاقوامی شاہ عبدالعزیز مسابقہ حفظ قرآن و تلاوت قرآن و تفسیر قرآن، یا حفظ و تلاوت و تفسیر قرآن کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ وبهذه المناسبة رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله على ما يوليانه من اهتمام ودعم لهذه المسابقة۔ من اهتمام، من کے نون کو جب الساکن اذا حرک بالکسر، مگر من کا نون اس سے مستثنا، کچھ مستثنیات ہوا کرتے ہیں ان میں سے ایک من کا نون مستثنا ہے کہ اس کو جب آگے ملایا جاتا ہے تو کسرہ دیتے، نہ کسرہ نہیں دیتے، زبر دیتے۔ عموماً لوگ جب آگے الف لام آتا ہے تب تو من کو زبر دے دیتے، مثلا من اللہ، یا من المنزل الى المسجد، من المسجد الى المنزل، ایسے موقع پر تو دے دیتے ہیں، مگر جہاں یہ حمزہ ہوتا ہے، حمزہ وصل آ جاتا ہے اور اس کو حمزہ کو حذف کر کے ملاتے ہیں، تو وہاں پر لوگ عموماً من کو زیر دے دیتے ہیں۔ اچھے خاصے ہم نے ٹیلی ویژن پر یا ریڈیو پر بولنے والوں کو بھی اس طرح زیر دیتے ہوئے سنا ہے، اور کئی جگہ عبارتوں میں لکھا ہوا بھی من کے نون کے نیچے زیر لکھا ہوا بھی دیکھا ہے۔ یہ سب میرے خیال میں غلط ہے، من کے نون کو ہمیشہ زبر ہی دیا جاتا ہے، تو یوں پڑھیں گے من اہتمام ودعم لهذه المسابقہ۔ یہاں تک یہ جملہ پورا نہیں ہو رہا ہے، سائلاً آگے حال آ رہا ہے، بہرحال جملہ تو آخر تک یہ ایک ہی جملہ ہے، مگر یہاں تک ہم ترجمہ کر سکتے ہیں الگ سے۔ اس موقع پر محترم اسلامی امور اور دعوت التبلیغ کے وزیر نے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور شہزادہ ولی عہد حفظہم اللہ، امانت دار ولی عہد، الامین یہ ولی عہد کی صفت ہے، امانت دار شہزادہ، امانت دار ولی عہد، چونکہ وہ کچھ زیادہ امانت دار لگتے ہیں اس لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ وسمو ولی عہدہ الامین، محترم امانت دار ولی عہد یا شہزادہ محترم امانت دار ولی عہد حفظہم اللہ کا شکریہ ادا کیا اس دلچسپی اور تعاون پر جو وہ اس مسابقے سے لے رہے ہیں، یا اس دلچسپی اور تعاون پر جو وہ اس مسابقے کو دے رہے ہیں، یا اس مسابقے سے ان کے دلچسپی لینے اور تعاون کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ انہیں بہترین بدلہ عطا کرے، سائلاً اللہ تعالیٰ ان یجزیہم خیر الجزاء، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور جو وہ عرب امت اور اسلامی امت، عرب اور اسلامی امت کے لیے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے انہیں ان کے نامۂ اعمال میں
رکھے، جو کچھ وہ امت سے عربیہ اور امت اسلامیہ کے لیے یا اسلامیہ اور عرب امت کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ان کے نیکیوں کے نامۂ اعمال میں یا ان کی نیکیوں کے ترازو میں رکھے۔ یہ گویا کہ دعا دی ان کے لیے، چونکہ ضروری بھی ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے، جہاں شاہی سلطنت ہوتی ہے وہاں بادشاہ کے لیے اور ولی عہد کے لیے دعا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو بہرحال ٹھیک ہی ہے کہ ہمارے جو بھی محترم ہوتے ہیں انہیں دعا دینے والے دیتے ہیں، نہیں تو گالیاں تو ضرور دیتی ہیں۔ یہ بھی ایک، بہرحال آج کا سبق مکمل ہو گیا، یہ اس کو زائد چیز سمجھ کر کے درگزر فرما دیں، اور اگر کوئی ترجمے میں چوک ہوئی ہے یا تعبیر کی غلطی ہوئی ہے تو آپ ضرور مجھے متنبہ کرتے رہیں، میرے نمبر پر پیغام بھیجیں یا نیچے تبصرہ کر کے بتائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ نیچے کچھ تبصرے بھی ہوتے رہا کریں تاکہ ایک دوسرے سے ہم اس میں سیکھ سکتے ہیں۔ نیچے تبصرے جتنے چاہیں تبصرے کر سکتے ہیں، تو اس سے جو بھی سننے والے ہیں اور جو بھی سیکھنے والے ہیں وہ آپس میں بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں یا تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، کسی تعبیر پر تبادلہ خیال ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب میں آپ سے وداع چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین القاسمی۔